اللہ فرماتا ہے پہلے ہم قبر سے بندہ نکالیں گے، بندے کے سینے میں سے اس کا نظریہ نکالیں گے کہ کس نظریے کے تحت اس نے زندگی گزاری۔ یہ مطلب ایک نظریہ ہے، ہر بندے دا ایک نظریہ ہے۔ جتنے دوست تشریف فرما نے سب کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہے۔ نظریاتی طور پہ بندے بہت زیادہ اختلافات نے، نظریاتی اختلافات کی وجہ تو بندے ایک دوسرے ناراض بھی رہتے ہیں۔ وہ نظریہ اور ہوتا ہے، وہ نظریہ اور ہوتا ہے۔ یہ نظریہ اللہ سامنے رکھ کے بندے دا حساب کتاب کرے گا۔ میرے محترم سامعین، اسی کئی باری نظریات تو واقف نہیں ہوتے، صرف لڑائی اور اختلاف کرنے۔ پہلے بندے دا مہربانی کر کے تھوڑا جا چیک کرو، تھوڑا جا وقت دیو کسی بندے نال لڑن تو پہلے کہ یہ اصل نظریہ کی ہو سکتا ہے۔ جہاں اسی نظریہ سمجھنے ہو نظریہ ہی نہ ہو، وہ واضح ہونے تو بعد کئی باری بندے کار نال بیان دیندے نے تے عدالتاں چ 3 مہینے کھجڑ ہو کے آندے نے میرا یہ نظریہ نہیں سی۔ یہ مطلب ہے نظریہ پہلے واضح ہو جائے تو پہلے مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ نظریہ ہی بندے نو شیعہ کرتا ہے، نظریہ ہی بندے نو اہل حدیث کرتا ہے، نظریہ بندے نو دیوبندی کر دیتا ہے، نظریہ بندے نو بریلوی کر دیتا ہے، نظریے نال بندہ کافر ہے، نظریے نال بندہ مسلمان۔ میرے محترم سامعین، اس نظریے تے تساں توجہ رکھنی ہے۔ یہ کئی بندے نظریے تو واقف نہیں ہوندے، غصہ انہوں پہلے چڑھ جاندے۔ جے بندے ساڈے نظریے تو واقف ہوندے تے ایران تے ٹماٹر پھینڈ دا کی مطلب؟ جس بندے ایران دے ٹماٹر سٹے نے باہر، تو انہوں پتہ ہے ایران تو ٹماٹر منگوائے نے گورنمنٹ پاکستان نے، اتنا ٹماٹر دی کمی ہوگی، پیازاں دی کمی ہوگی، سیلاب آ گیا تو انہوں نے آخر قریب ترین جتوں سستے پیندے نے منگوا لو، انہیں ایران چوں منگوا لیں۔ ہوں ایران چونکہ مشہور شیعہ ملک ہے، اتوں آیا وہ کنٹینر چوں کٹ کے بندے ٹماٹر چک تھلے کریٹاں دے کریٹ سٹے نے تے اتنے بندے نچے نے، انہیں آخیا بھی اسی کافراں دے کافر ٹماٹر نہیں کھاندے۔ مینوں تے شک پی گیا کہ جتنے بندے لکھتے سن کافر کافر شیعہ کافر، یہ کتنے کافر کافر ٹماٹر کافر نہ نہیں ہوتا، کافر کافر گنڈے کافر کافر۔ یہ مینوں سمجھ نہیں آئی بھئی اتنے بھی زمین چ اگے نے، جہاں ٹماٹر ایران اگتے ہیں وہ بھی اللہ اگاتا ہے، جہاں چین اگتے ہیں وہ بھی اللہ اگاتا ہے۔ فصلیں تو ابھی یورپ بھی ویخ کے آئے، بڑی بڑی کمال نے، کنکاں سارے تو چنگیاں اتوں ہوندیاں۔ تو میرے محترم سامعین، تو اللہ کا کام ہے، کچھ ہے اگی ہے، کدھروں بھی تسی منگوا سکتے ہو تو کھا سکتے۔ ہوں جہے بندے نے ٹماٹر سے گسا کھڈیا ہے وہ بھی تو کوئی نظریہ ہے نا، یہ تو نہیں کہ نظریے تو بغیر اس کیتا ہے۔ وہ نظریے چ کہ کافر کے ملک چ آئے ہیں تو ٹماٹر بھی کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جہے بندے ٹماٹر سے گسا کھڈیا ایران کی وجہ تو، وہ پہلی گل تو جی پتی ساری انڈیا چ آتی ہے، سعودی عرب چ منگواؤ۔ جنی چاہ بنتی ہے سب تو زیادہ پتی اتنے پیدا ہوتی ہے، اتوں آتی ہے۔ پھر تھوڑے سامنے آپ پان دے جنیاں چنگیاں چیزاں استعمال ہوتی ہیں تو بندے کھاندے ہیں، اور ساریا انڈیا چ آدی۔ پھر یہ گل دسو کہ اگر مطلب اینا اسلام چڑھ گیا بندیاں دے دماغ تو پھر مہربانی کرو آ جڑا انسولین دا ٹیکہ ہے یہ کسی حافظ قرآن نے بنایا؟ بندے نے آرام میں گل کرنی چاہیے، سمجھان کا طریقہ ہی ہو سکتا ہے۔ اٹیک ہو جائے تو ایک گولی خاص ہوتی ہے، وہ جیب تھلے رکھیے تو بندہ کم سے کم ڈاکٹر کو پہنچ جاتا ہے، وہ کو ساتھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ درساں چ بنتی ہیں گولیاں، میں سارے کی گل پہ کرنا، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی، یا پینسلین دا ٹیکہ رائے ویڈ بنتا ہوگی یار، یا تو ہوتا ہے نا کوئی مولوی بھی کچھ کیتا ہوگی، کسی عالم دین نے دوائیاں کھڑیاں نے، یہ ٹیکے یہودی بناتے ہیں تو بندے لوائی جاندے نے، کیپسول عیسائی بناتے ہیں تو بندے کھائی جاندے ہیں۔ یہ مطلب ہے یہودیاں تے عیسائیاں دیاں یا تو سٹوراں چ دوائیاں باہر سٹ کہ جتھے کوئی مسلمان بنائے گا کھا لو گے، ہاں جی ٹھیک ہے، نہیں یہودیاں دیاں بنائیاں گولیاں ٹیکے استعمال کرنے نے، یہودی کافر مشرک تے ہندو دی ہر شے کھا کے تے ایران دے ٹماٹر تے گسا کڈنا، اینوں آندے نہیں بغض علی۔ اس کو علاوہ کوئی دوسری ہے، اس کو علاوہ کوئی دوسری ہے۔ بہت شکریہ میرے، بہت شکریہ میرے مہربانوں۔ ایک نظریاتی طور پہ ایسا ہوتا ہے، ایک ایسا نظریہ قائم کر لیا گیا، یا انج کم کرو مہربانی فرماؤ تسی گنڈے بیجو رائے ونڈ تو ساڈے وال گل چھڑو اسی کھاں، تسی سعودی عرب جو ٹماٹر منگاؤ اسی کھاں۔ اچھا تسی ایک گل کرو، جہاں شیعہ دوست بیٹھے ہو اتنے چونکہ مجمع مشترکہ ہوتا الحمدللہ، یہ شیعہ دوست بیٹھے ہو تسی گوشت کھاندے ہو کہ نہیں کھاندے ہو؟ مہربانی تساں جڑے کسائی نے وہ سارے شیعہ رکھے نے،
نہیں؟ اچھا اہل حدیث بھی کسائی ہوئے تو تسی گوشت کھاتے ہے نا؟ دیوبندی ہوئے تاں بھی کھانے، اہل سنت ہوئے تاں بھی کھانے. وہی وجہ ساڈے نظریے وچ پلیتی کوئی نہیں. مولا تعالیٰ جزائے سارے بہت شکریہ. ساڈے نظریے بہت شکریہ بابا جی. ساڈے نظریے وچ کسے مسلمان دے متعلق ایڈی گندگی ہے ہی نہیں. یار کپڑے دی میں گل نہیں کر رہا، استری دی گل نہیں میں کر رہا، میں کھان دی گل کر رہا کہ سانو پورا یقین ہے کہ بس جڑا مسلمان ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر آ کے ذبح کیتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. عزیزاں نے گرامی قدر نظریہ قائم کر لگے ہیں. کچھ بندے وچ حوصلہ بھی تو ہونا چاہیے. تسی یہ گل دسو کہ جڑا نظریاتی طور تے بندہ شیعہ تو اتنی نفرت کرتا ہے کہ ٹماٹر اللہ اگائے نے انہاں تو بکھڑے نا. جڑے بندے کیپسول بنایا ہے وہ دل کرے بھائی چمگدڑ دا خون پایا ہوئے تینوں کی پتہ ہے، سور دی چربی پائی ہوئے تینوں کی پتہ ہے، اس بنا کے کھا دیتا تے تو کھا چھڑیا نا. میں سوچنا کہ اگر بہت زیادہ میں تے ایک مجلس چاکیا یار اگر اتنی نفرت پھیل گئی ہے شیعت دی وجہ تو مہربانی کرو آج جن تواڈے کول پیسے رہنا سانوں دے چھڑو، کیونکہ شیعہ دی تصویر ہر نوٹ دے جے قائد اعظم شیعہ نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں. جی نفرت کرنی ہے تو نوٹاں تو کرو، باہر سٹو تے آ کے آکھو سانو کافرو پھڑ لو. چلو سانو نہیں کافر اخوان کا کچھ بات ہے، کافر آکھو مشرک آکھو پیسے چک چک باہر سٹی جاؤ تے آکھو کافر دی تصویر لگی ہے کافرو آ کے لے جاؤ. جے کو کافر پیچھا رہ گیا تو میں نہیں اسی تو نانکیاں دادیاں لے کے آ جائیں. عزیزاں نے گرامی قدر کوئی نفرت تھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اپنا نظریہ پیش کرو، اپنا نظریہ. جس ایران دے متعلق ایڈا سخت نظریہ بندیاں اپنا لیا ہے من تو ڈر آ گیا اس گل تو کہ جہے بندے نوں ساڈے ٹماٹر چنگے نہیں لگتے ساڈے منڈے چنگے لگتے. عزیزاں نے گرامی قدر علامہ اقبال ڈاکٹر محمد اقبال الحمدللہ انہاں ایران دے متعلق نظریہ پاکستان انہاں پیش کیتا ہے. بھائی نظریہ پاکستان انہوں نے پیش کیتا ہے. اچھا نظریہ پاکستان جی علامہ اقبال کو لیا ہے تو نظریہ ایران بھی وہ لو. انہیں ایران دے متعلق ہی کچھ آکھیا ہے، میں پڑھ دینا آکھیا اس کچھ ایران دے متعلق. تو کدوں آکھیا ہے؟ جدوں اتھے انقلاب کوئی نہیں سی، جدوں آیت اللہ خمینی صاحب آئے نہیں سن، جدوں اتھے ولایت فقیہ نہیں سی. ان سے کئی اعتراضات لینا ولایت فقیہ کیوں ہے ادو وہ بھی کوئی نہیں سی. خمینی صاحب انقلاب ادو وہ بھی کوئی نہیں سی. اتنے مولویاں دی حکومت ہے ادو وہ بھی کوئی نہیں سی. مجتہد دا فتوی ہے ادو وہ بھی کوئی نہیں سی. میں نا پاکستان بنن تو 9 سال پہلے علامہ اقبال فوت ہوئے. پاکستان بنے 47 وہ فوت ہوئے 1938. 9 سال پہلے وہ فوت ہو گیا بندہ تے 9 سال تو پہلے پتہ نہیں اس کدوں شعر لکھے ہے یہ میں نے پتہ نہیں. انہوں نے فرمایا سی تہران ہو، تہران ایران دا دارالخلافہ ہے، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا شاید قرہ ارض کی تقدیر بدل گیا. تینوں ٹماٹر بھی نہیں بدل گئے. علامہ اقبال کا تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، تہران نو مرکز بناؤ شاید قرہ ارض کی تقدیر بدل جائے. علامہ اقبال نو مکہ نظر نہیں سی آؤں. بولو یار علامہ اقبال نو اس بلا مدینہ نظر نہیں سی آؤں. وہ بھی حرم جڑا خالق نے بنوایا ہے، وہ بھی حرم جڑا اللہ نے بنوایا ہے. ایک حرم کعبہ جڑا خلیل نے بنایا ہے، ایک حرم مسجد نبوی جڑا حبیب نے بنایا ہے. علامہ اقبال نو مکہ بھی نظر آ رہا ہے مدینہ بھی نظر آ رہا ہے. اس کیوں نہیں آکھیا عرب ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، مکہ ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، اور ریاض ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا. علامہ اقبال نے اس دور چوں ایران چوں نظر کیا ہے. میں پوچھنا چاہنا اللہ بہت شکریہ. ادو میں کہنا شہنشاہیت سی، جمہوریت بھی نہیں سی تے ولایت فقیہ تے مسائل بھی کوئی نہیں سن. شہنشاہیت سی، بندے ترکی اور دبئی دی طرح ایران عیاشی کرن جاندے سن. تو اس دور سے علامہ اقبال نے فرمایا تہران ہو. میں کیا علامہ صاحب تو انہوں مدینہ نظر نہیں ہوتا ہو سکا خبردار خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم. اس اگار نے فرمایا بہت شکریہ. فرماتے ہیں میری آنکھ میں فرنگی کا روب آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں آنکھوں میں جو سرما ڈالتا ہوں یا وہ مدینے کی خاک ہے یا وہ نجف کی خاک ہے.
सरगोदा बंदे आखने कितों रलाए कितने मेलो वाला कितने सरगोदा मेलो वाला वो सरगोदा मेले वाले तो सरगोदे के कई शहर ने कई रोड ने कई गोया मोटरवेज ने तू बचो कितने कितने मेलो वाला उंज तो मेलो वाला कोलो वाला भी नहीं रलते ये कभी कट्ठे भी बंदे बोलते जे कोलो वाला कितने तो मेलो वाला कितने ये किसे कट्ठे किया ही नहीं ना मैं पहले सुनता था कोलो वाला मेलो वाला तो कोलो वाला कितने वापडा टाउन तो परले पासे ते मेलो वाला देखो कितने वो घोड़े वाला तो बंदे लाने ने कोलो वाला तो मेलो वाला मैं समझता सा इकट्ठे ने दूर ने ते जे बंदा कोलो वाला मेलो वाला बिच इन्नी बिथे ते सरगोदे तो बंदा मेलो वाला सरगोदा बंदा कित्थों रलाए नहीं कित्थों रलाई मैं हैरान हाँ मदीना किधरे ते नजफ किते कमाल क्या सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजफ मदीना और मक्का नहीं मदीना और मक्का नहीं मदीना नजफ मदीने ते नजफ च बेचते बथेरी है लेकिन अल्लामा इकबाल फरमाता है मदीना और नजफ इसका मतलब है अल्लामा इकबाल भी जानता था बिला फसल किसे कहते हैं बहुत शुक्रिया मदीना और नजफ इकट्ठे हो ही तब सकते हैं जब अली और मोहम्मद को इकट्ठा समझा जाए मक्के में भी जानता है मदीने में भी जानता है फिर आता है तेहरान होकर आलम मशरक का जलेवा शायद कुर्रा अर्ज़ की तकदीर बदल जाए की उसे तकदीर बदलना एटम का शक तो हुण पे उदों तो भी कोई नहीं सी इस वे टेक्नोलॉजी उन्होंने अक़वाम मुतहदा चेक करता बार बार टीमां होंदियां ने उदों तो भी कोई नहीं सी अल्लामा इकबाल 38 तो पहला ईरान चो की दसिया सी दसा ईरान चो की दसिया सी मैं दसना आबा उस वक्त भी विलायत अली थी आज भी विलायत अली है मैं नजरिया पे पढ़ना पढ़े लिखे बंदे का बड़े जो नजरियात ने जिन्होंने सानू इलम कोई नहीं जरा शाह जी तुसां फरमाया मैंने हुक्म किया एक नजरिया किसी का कायम किया उन्हें फरमाया पिछले नबियों से भी बड़ा जुल्म होया पिछले नबियों से लेकिन किसी नबी की याद इंज नहीं मनाई जाती जिवें करबला की मनाई जाती है ये की वजह किसी हदीस दोस्त ने पूछा शाह जी दसते ने मैंने पूछा कि पिछले भी नबी सन आरे नाल चीरे गए ने नबी बड़े बड़े जुल्म होए ने नबियों से पत्थर भी बचे ने पत्थर इतने भी बचे ने कतल पिछे भी होए ने कतल ए भी होए ने पहली गल तो भी कि जिहड़ा मेहरबान ने ये सोच ही सोची है ना नजरिया कायम किया है कि पिछे भी बड़े बड़े जुल्म होए ने इस जुल्म नूं ही क्यों इन्ना बयान किया जा रहा है और जगह जगह आज़ादारी क्यों हो रही है जगह 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 ये वास्ते मैं एक मिसाल अर्ज कर मैं एक मजलिस पढ़ी तो उत्थे सादात ज़्यादा सन मैं उत्थे आख्या भी अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन अल्लाह फरमाता हमने आदम को चुन लिया फिर नूह को चुन लिया फिर आले इब्राहीम को चुन लिया फिर आले इमरान को चुन लिया तमाम जहानों पर मैं क्या तुसी आले इब्राहीम हो सजदा में मैं क्या पहला आले इब्राहीम फिर आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद मैं क्या तुसी चुनिया लोगों की औलाद हो इस वास्ते असीं तुहाडा सादात का एहतराम करना वो मजलिस पढ़ के बाहर निकलिया तो इस तरह उत्थे दरवाजे में एक चौधरी मैनूं मिल पिया वो चौधरी जट सन उन्हें फरमाया कि मौलवी तू बड़े चुक छड़े ने सैयद मैं क्या की होया उन्हें आख्या तू आख्या चुनिया की औलाद ने ते असीं आदम चुनिया की औलाद नहीं भई अगर ये चुने की औलाद ने तो सब तो पहले तो अल्लाह ने आदम नूं चुनिया ते असीं आदम की औलाद मैं क्या शाह जी असीं भावें आदम की औलाद हाँ ते अलैहिस्सलाम की औलाद हाँ भाई आदम रजी अल्लाह तो नहीं ना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हाँ तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद ने फिर भी इन्हों का एहतराम तो है ना उनका किहड़े हिसाब नाल एहतराम असीं भी चुने की औलाद हाँ ये भी चुने की औलाद ने मैं जो आदम मुहम्मद जैसा नहीं असीं इन्हां जैसे कैसे बहुत शुक्रिया हजरत आदम भी तो रसूल अल्लाह जैसे नहीं जो हजरत आदम उन्होंने जैसे नहीं असीं भी इन्हां जैसे नहीं जेड़ा बंदा सोचता है ना कि आले रसूल का गम इस कदर क्यों मनाया जा रहा है पिछले नबियों का क्यों नहीं मनाया जा रहा पहला वो मेहरबानी करके ये तो समझे कि आदम से लेके ईसा तक भी बराबर खड़े किए जाए एक पलड़े में मोहम्मद का पलड़ा फिर भी भारी हो पहली गल शुक्रिया
لمبا بیان نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا موضوع پڑھنا چاہتا. دوسری گل میں قبلہ یہ عرض کرنا چاہنا، آدم علیہ السلام بھی دین پھیلایا، نوح بھی دین اسلام پھیلایا، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، شعیب، لوط، سلیمان، داؤد، سب نبیوں نے دین پھیلایا. مہربانی جس بندے نے سوچی ہے، دیکھو نہیں اسی لڑنے والے بندے نہیں، اسی تے دعوت فکر دے رہے ہیں. میں نظریہ بہتر کرنے لگا. پہلا نظریاتی طور تو مہربانی کر کے قرآن پڑھو، تے پورا قرآن پڑھ جاؤ تو پورے قرآن بڑے بڑے ظلم نبیاں تے ہوئے نے، تے بڑا بڑا نبیاں نے محنت بھی بڑی بڑی کیتی ہے. میں نو آدم تو لے عیسیٰ تک ایک نبی بخا جتھے اللہ فرمایا ہوئے میں تیرے تے دین مکمل کر دوں. سبحان اللہ، بہت شکریہ. دین مکمل ہویا رسالت امام کے دور میں. تے اگلی گل لے کہ اس وقت مکمل ہویا ہے جب نبوت جا رہی تھی ولایت من کل تو مولا کا اعلان فرمایا. تے اللہ فرمایا آج ہم نے دین مکمل کر دیا، آج نعمتیں پوری کر دی اور آج ہم راضی ہو گئے. یہ مطلب ہے جڑا میرے نبی کے دور چ مکمل ہویا ہے پچھلے ادوار چ مکمل نہیں ہویا. یہ مطلب ہے جدو میرے نبی دی سارے نبیاں تو حیثیت ہی بلند ہے. بولو بولو جی، بہت شکریہ. حضرت موسیٰ دی حالت ہے درود نہیں، مصطفیٰ دی حالت ہے، تے پچھو خاندان سارا ایک کے. ابراہیم تو لے کے مصطفیٰ تک آل ابراہیم ہے، علی تو لے کے مہدی تک آل محمد ہے. وہ جدو سارے نبیاں تو ہیں ہی وکھرے، پھر انہوں نے خوشیاں بھی وکھریاں نے، غم بھی وکھرے. انہوں نے دین کا کمال تے ہے، انہوں نے خوشی دی کمال تے ہے، انہوں نے غم بھی کمال تے ہے. انہوں نے دوجے نال ملانا ہی بیوقوفی. اگلی گل کر رہے ہیں نظریہ بہتر کرو. آج میں ایک نظریہ پڑھنے لگا تھوڑے سامنے، مجلس مکمل ہو جائے چونکہ میں نظریہ پڑھنا چاہوں. نظریہ ٹھیک کرنا. سانو نظریاتی طور تے شاید پتہ ہے شاید کہ جڑے مشرک سن وہ بتاں نو اللہ منتے سن. یہ سارے نظریے بچے یہ اج درست کرنا ہے. بہت شکریہ. ایک نظریہ ہے، مشہور نظریہ ہے، سانو سب نو پتا بھی وہ بتاں نو اللہ منتے سن، انہاں دی عبادت کرتے سن، انہاں نو معبود منتے سن. معبود منتے سن، اللہ نہیں سن منتے. دیکھو نہیں کتنی باریک گل ہے، ایک لطیف جی گل ہے. میں بھی چونکہ بلا پڑھ لی ہے قرآن چوں جناب کے سامنے عرض کر لگا. ساڈا نظریہ قائم ہو گیا کہ وہ بتاں نو اللہ منتے سن تے تاں چکتے سن، اللہ نہیں سن منتے. جڑی گل پہلی باری سنی ہے انج ہی ہوندا جی. یہ جدو میں خیبر پڑھنا شروع کیتا تو میں دسیا پہ نری اتنے لوگاں سمجھیا سی، لوگاں دے نظریے بچ سی کہ خیبر صرف پلیٹاں نال پلیٹاں وجیاں نے تے لوکی لڑتے رہنے کا دے نال لنگر نہ تے 39 دن لنگر ہی چلتا رہے، ککھ نہیں کسے کیتا. یہ نظریہ قائم ہو گیا. اور پھر میں الحمدللہ لوگوں نے سمجھایا کہ نظریہ ٹھیک کرو. شیعہ نے سمجھایا 20 صحابہ شہید نے خیبر دے. وہ لنگر دی وجہ تو شہید نہیں ہوئے، لڑ کے شہید ہوئے. تو مہربانی فرماؤ اپنا نظریہ ٹھیک کرو. شہید ہوئے نے جڑے بندے نبی دی ذات تو تے فرمان تو جنہ جان قربان کر دیتی ہے، انہاں نو بھول جانا تے چھڈ دینا ادو بڑی بے حیائی ہے. اور اٹھاؤ میرا خدا دی قسم مشہور کر دیتا گیا ہے صحابہ دے منکر نے. صحابہ دے منکر نے مہربانی فرماؤ جڑی حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. بلی اکھاں تہاڈا خیر کبوتر اکھاں بند کر چھڑے بلی ٹر جاندی نہیں، وہ کھا جاندی. اکھاں بند نہیں کرنی چاہیے. 20 صحابہ شہید نے. اسی عزیز پٹی نو سلام کر سکنے ہاں، مصطفیٰ دے صحابی نو سلام نہیں کر سکتے. اسی شبیر شریف شہید نو سلام کر سکتے ہیں. اور جڑا پاکستان تو اپنی جان قربان کرے او سلام دے قابل ہے. جڑا محمد دے فرمان تو اپنی جان قربان کرے کیا بندہ سلام دے قابل نہیں؟ 20 صحابہ شہید نے. جڑے شہید نے انہوں نے بھی سلام ہے. اگرچہ انہوں کو فتح نہیں ہویا خیبر تے جان پیش کر دیتی، اوہ فتح نہیں ہویا تے جان پیش کر دیتی. جنہیں جان پیش کیتی ہے انہوں بھی سلام ہے، جنہیں فتح کیتا ہے انہوں بھی سلام ہے. تے جیسے کاکھ نہیں کیتا چھڑو کرو چھڑو کرو کیڑی مصیبت بڑھ گئی. تسی کیوں ڈسکس کرتے ہو یار؟ جڑا لڑے ہے وہ تے بھی سلام ہے، جنہیں جان پیش کی تھی وہ تے بھی سلام ہے. تو
اتنے جنہیں فتح کی تھی وہ تو بھی سلام من جانا چاہیے. یہ مطلب ہے نظریاتی طور پہ تسلیم کر لو کہ صحابہ کرام کی کارکردگی ہے. انہیں 6 قلعے فتح کیتے سن. مولا علی نے آخری فتح کیتا ہے جڑا علی کام ہی وہ کرتا سی جڑا کسی کو نہیں سی. اللہ کے ہوتے ہو باقی تے میرے مولا. وہ حضرت علی دے متعلق نا اے مولوی بڑے پریشان رہتے ہیں. میں ایک پریشان مولوی ویکھے نیٹ تے وہ طارق جمیل صاحب نے کوئی مجلس پڑھی گئی, مجلس نہیں کوئی تقریر کی تھی. طارق جمیل صاحب انہوں نے آخیا جدو عمر بن عبد ود نے للکارا ماریا نا کہ اے محمد ابن عبداللہ کوئی ہے تو بھیج, کوئی ہے تو بھیج. انہوں نے لفظ جڑا استعمال کیا میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا. طارق جمیل صاحب نے وہ لفظ ایسا سی بس وہ لوز جہا لفظ ان کو نکل گیا یا انہوں نے بیان کیا صحابہ دے متعلق. انہوں نے کہا سارے صحابہ بس بس میں بس والا استعمال کرنا جڑا انہوں نے کیا وہ نہیں کرنا. بس علی اٹھے. وہ ایک مولوی صاحب نو اس گل کی بڑی تکلیف ہوئی تو اس کہا طارق جمیل صاحب نے جنی تبلیغ کی ہے نا انہاں نقصان بھی کی. جنی انہاں تبلیغ کی ہے تو بندے مسلمان کیتے ہیں تو کئی مسلمانوں ہی راہ راستے لینا ہے. انہاں فنکاراں تے اداکاراں ہی راہ راستے لینا ہے تے بندے اداکاری چھڈ کے فنکاری چھڈ کے تے گاؤن بجان چھڈا کے انہاں نہ تانتے تے قرآن تے بندے لا دیتے ہیں. جی میں جمشید صاحب سن وہ مطلب گانے گاندے سن تو انہاں نہ تا انہوں کو کہلوائیاں. انہاں کہ کم تو انہیں بڑا کیتا ہے پر نقصان بھی بڑا کیتا ہے. نقصان والا کی کیتا ہے ہوں نقصان جڑا مولوی نے ہویا ہے نا وہ یہ سی کہ باقی کوئی نہیں اٹھیا علی اٹھیا. اندازہ لاؤ یہ علی تے جنہوں علی دے اٹھن نال نقصان ہوندا ہے نا وہ ٹماٹر پھیل دے جے. حضرت علی اٹھن ہو سکے اور صحابہ نہیں اٹھے تے علی اٹھے. اس گل میں دوجے صحابہ اچھا صحابہ کرام نو اعتراض نہیں. صحابہ حضرت علی دے اٹھن تے راضی ہوئے. صحابہ حضرت علی دے اٹھن تے راضی ہوئے نے کہ اٹھے ہو تے بہت اچھی گل ہے. اور یا ٹیم کھلوتی ہوئے 12-14 کھلاڑی ہوں تے ادھر ایک پلوان نکلے تے لڑکارے مارے ہلا بھائی آ جاؤ ہلا بھائی آ جاؤ تے باقی بیٹھے رہن تے جڑا اٹھ کے آکھے آ بھائی دوجے آندے نے جا بھائی وہ آکھے آ بھائی تے وہ کی آندے جا بھائی. ٹیم تے راضی ہوندی ہے. وہ یار جی نو پتہ ہوئے پہ نے ٹا کے آنا ہے تے یا کبڈی تے گیا یا پھڑ کے آنا ہے یا کچھ کرے گا نمبر لے کے آئے گا. وہ اللہ دیا بندے جڑا نمبر لے کے آوے وہ تے ساری ٹیم راضی ہوندی ہے. صحابہ کرام نو کوئی اعتراض نہیں. قرآن دی قسم صحابہ قرآن تے میرے ہاتھ نے صحابہ جان دے سن اے جدو جائے گا نمبر لے گیا صدقہ جانا. صحابہ نو پورا یقین سی. صحابہ دی پوری ٹیم نو مولا علی تے یقین سی کہ نمبر ضائع نہیں ہوندا, ضائع نہیں ہوندا. مار کے آوے گا یا غازی بن کے جو بھی آوے گا نمبر ضائع نہیں ہوندا. وہ طارق جمیل صاحب بیچارے وہ بیچارے اس واسطے آنا کہ انہاں نو ہی حضرت علی چنگے لگن لگ پے. میں راتی نہ جی میں نو بڑا لطف ہے. ایک دن میں نے ایک دیوبندی دوست ملے نے اسلام آباد وہ میں کئی مجلساں بیان کیتا اتنے انہوں کی سی سفید داڑھی سی وہ آ کے مینوں ملے مینوں کہنے لگے میں دیوبندی ہوں. میں کیا بسم اللہ میں ہوں تک مینوں اہل سنت تو ملتے سن دیوبندی اج تک نہیں. کہنے لگا میں باقاعدہ دیوبندی ہاں تو میرا ایک بیٹا کرنل ہے وہ بھی دیوبندی ہے. ایک بچہ اور میرا اعلیٰ افسر ہے وہ اہل حدیث ہے. ایک میرا بیٹا وہ فیل گیا ایئر فورس تے وہ کھ بھی نہیں. انج بھی تو بندہ ہوتا ہی رہنا. وہ آتا انہوں مذہب کا پتہ ہی کون نہیں آتا چھڈو پر. انہیں بڑے اچھے بندے سن. مینوں میں کہ تسی میرے واسطے کہنے کہ ایک بندہ پہلے آیا کہ ایک بندہ ملنا چاہتا ہے دیوبندی نے. میں کہ یار لے میں سمجھا کوئی مسئلہ مسائل لیکن وہ آئے قرآن میرے سامنے میں سادات کا میں مہمان اتنا اچھا ماحول ہے. انہوں نے آخیا میں جی السلام علیکم السلام علیکم. انہوں نے آخیا محسوس نہ کرنا میں صرف تینوں دعا دینا ہے. دعا میں تینوں صرف دعا تے میں کہ میں بھی تواڈے واسطے جی دعا گوں. میں کہ مینوں دعا دین دے کو بجا اس آخیا میں نہ تیریاں سیڑھیاں شیڑیاں بڑیاں سونے ویلا ہونا گھر منڈے افسر نے تو میں جو ویلا ہی ہونا تو لا چھڑنا جڑا کو مولوی ہے وہ تینوں ایک دن کڑ میں لا لیا تو اگوں پھر میں سننا پہ بڑا جی میں تیریاں میں سمجھ سہی. تو میں کہا دعا دین کیوں آئے ہو. میں کوئی اپنی تعریف واسطے گل شروع نہیں کی میں نظریاتی طور پہ گل پہ کر رہا. نظریہ کینوں آتا وہ مینوں ملے نے کس نظریے نہ ہو سکیا میں کوئی غرض و غایت نہیں. میں ویسے ملنا چاہتا سا. میں کہ جی اسلام آباد کدی آؤں تو ایک شیعہ میں آخیا سی
وہ نال ملازم ہو گیا، اس کہا مینوں ملائی، وہ مینوں لے کے آ گیا تو انہاں کہ بڑا اشتیاق رکھتے سن تمہیں ملنے واسطے. آلہ افسران دا والد سی، ٹورچ بندہ سی، امیر آدمی سی. اس مینوں آخیا میں صرف تینوں اس واسطے ملنا آیا تے دعا دین آیا کہ تو اپنا نظریہ جدوں پیش کیتا قرآن چوں کیتا. یا تو قرآن استعمال کی دیا ہے. راتی ایک ہیڈ ماسٹر صاحب مینوں ملے نے، وہ اہل سنت بریلوی سن لاہور جی. انہوں نے آخیا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب تمہیں ملنا ہے. میں کیا وہ اندر آ گیا، میں سمجھا کہ کولیگ رہے ان کے میرے ہوں بڑے ہیڈ ماسٹر ہو گئے، وہ سائنس ٹیچر سن. وہ آ کے ملے تو مینوں فرمان لگے کہ میں تھوڑیاں کیسٹاں کورساں سنیاں تے اج تسی پتہ لگا میرے بڑے جا شاگرد ہو سکیا ایتھے بیٹھے نے تھوڑی مجلس. میں کہا سر شکریہ بہت، تسی میں سائنس ٹیچر ہوں، بڑے پڑھے لکھے بندے سن. وہ پھر ملاقات ہو گئی تو میں انہوں کا ذکر کیتا کہ اج مینوں اہل سنت دوست ملے نے تو وہ بھی مینوں دعا ہی پہ دیندے سن. تو وہ آ گیا مجلس جتھے آ کے بہ گیا. میں پھس گیا. انہاں کیویں ہو سکا میں تو نہیں پھسیا، میں پھس تواڈے ورگے بڑے پھسے کیویں. میں کیا ہوں تینوں بندیاں پوچھنا ہے مجلس سے گیاس ہیں تو بندہ پوچھنا ہے سر مجلس سے گیاس ہو، تو آخنا یار ہو گیاس ہاں کی مجلس سے میں گیاس ہاں گیاس ہاں نا آبا ٹھیک تسا غور فرمایا گیس ہو نا مجلس جانتے ہو نا مجلس ہاں بس ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے. تسا میں کیا انہوں نے آخنا اور میں اہل سنت جے، میں اہل سنت جے. انہیں آنا نہیں کوئی گل نہیں وہ چھڈو تسی گئے ہو نا سانو سمجھ آ گئی. پھر تسا آخنا میں ہاتھ بن کے نماز پڑھنا ہوئے اور تسا مینوں کدی نہیں ویکھیا میں ہاتھ بن کے نماز پڑھنا. وہ آندے بنی رکھ گیا سا نا وہ ہسن لگ پیا کہنے لگا یہ تو مجھے سوچ ہی نہیں آئی. میں کیا تو ہم لوگ آخنے ہاتھ بننے ہی آخنا تسی یارویں دو تسی ہاتھ بنو تسا لوگوں آخنا میں اہل سنت ہوں انے ہو. وہ نہ آنا نہیں جاننا نا اور جاننا نا تو آخنا میں جاننا ہے. تو آخنا میں مسیطے کھلو کے پیانا میں شیعہ نہیں تے تینوں بندے آخنا اسی تینوں جاننے ہاں تو اتوں اتوں نہیں نہیں شیعہ. میں کہا سر جی تساں کو 8-9 باری آکھنا ہے کہ میں شیعہ نہیں. انہاں مننا نہیں، جدو نہ نہیں مننا انجے شیعہ بدے جے پھر تم ہی آکھنا چلو شیعہ تو شیعہ ہی. میں کہ انجے بدے جے انہیں ہے نہیں سن. انہیں ہے نہیں سن انجے بدے. خدا دی قسم محبت علی والے اہل سنت محبت علی اہل بیت دی محبت دی وجہ تو بندہ شیعہ شیعہ کر چھڑے. جن نے اہل بیت دی محبت کا اظہار کیتا ہے تارک جمیل ہے تا لوگ آنکھیں بچوں شیعہ ہے. مودودی کو گل کیتی ہے تا آنکھیں بچوں شیعہ ہے. تارک قادری صاحب کیتی ہے تو لوگ آنکھیں بچوں شیعہ ہے. ان تو ایک گل دساں بچلی شیعہ آندے ویسے انہوں ہی ہے جڑا اہل بیت نال محبت کرے جڑا حضرت علی دی فضیلت کا قائل ہے. لیکن نظریہ کسے دا نظریہ کسے کو کھو تو نہیں لانا. سانو ان تک یہ پتا سی کہ نظریاتی طور پہ جڑے بت پرست سن وہ بتاں نو اللہ مانتے سن. وہ میں آج تھوڑے سامنے نظریہ پیش کر لگا انہوں کا. بہت شکریہ کئی بچیاں واسطے بالکل نمی گل ہوئے گی. اور بتاں نو اللہ نہیں سن مانتے. چپ کر گیا ہونا ہاں بتاں نو اللہ نہیں سن مانتے. میں دسنا کی مانتے سن. اللہ فرماندا ہے سورہ مبارکہ الزمر 24واں پارہ 3 نمبر آیت. سورہ زمر دی 3 نمبر آیت 24واں پارہ. مہربانی کرو یاد رکھنا. خالق کائنات فرماندا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی بنا لیے تھے مشرک تھے. جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی بنا لیے. 3 ترجمے نے جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی پکڑ لیے اے پکڑے. جنہوں نے اللہ کے سوا ولی پکڑے، جنہوں نے ولی بنائے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی مانے. ایک ہی گل ہے پکڑے اللہ کے علاوہ ولی پکڑے. وہ پھڑن تو مراد انج نہیں جویں مچھیاں پھڑی دیاں. آج جڑے بندے آندے میں پیر پھڑ لیا کتوں پھڑ لیا تو جوار چوں نہیں نہروں پھڑیا کتوں پھڑیا
پھڑن تو مراد دے کہ میں وہ پلہ پھڑ لیا، میں وہ تابع ہو گیا، میں وہ مرید ہو گیا، میں نے پیر پکڑ لیا ہے۔ پھڑن تو مراد ہے نہیں کہ جفا مار لیا پیر نو پائدہ جانا سی میں پھڑ لیا، ایسی گل نہیں۔ یہ مطلب پھڑن تو مراد ہے اتنا پکڑ لکھے جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی پکڑ لیے یا ولی بنا لیے یا ولی مان لیے اللہ کے علاوہ، وہی مشرک ہیں۔ ہن شیعہ گھبرا گئے نے کہ تاں ہی سانو اہل حدیث مشرک آندے نے کہ جنہاں اللہ تو علاوہ ولی بنا لے، اللہ تو علاوہ ولی پکڑ لے۔ اسی تے کئیاں نو ولی مننے ہاں، اہل سنت بھی کئیاں نو ولی مندے نے۔ داتا صاحب اللہ تے نہیں نا، نظام الدین اولیاء نعوذ باللہ اللہ تے نہیں نا، بری امام کلندر سرکار اے سارے ولی نے۔ وہ پھر کئی بندے جڑی ادھی کو آیت پڑھ دینا وہ نظریہ ٹھیک طرح بیان نہیں کرتے، انہوں نے نظریہ قائم کر لیا کہ جنہوں قرآن پہ آندا ہے جنہ اللہ تو علاوہ ولی بنائے نے اور مشرک نے، لہذا سارے مشرک نے۔ توجہ رکھنا، ہن میں کلیئر کرنا ہے تو تمہیں کو ساہ نکلنا ہے، ورنہ ایڈے اچھے ماحول میں بھی بندیاں دا گھٹن ہو گئی ہے۔ اتنا انتظام اچھا خوبصورت بنایا جی، اللہ تمہیں جزا دے بابا جی۔ میں اگے بھی دعا کر رہا سا تواڈے واسطے، کمال ہے۔ علاج کیتا جی ایتھے امی پور سجدہ ایک پنڈ ہے، امی پور سجدہ۔ میں نے ایک بندے پوچھا زیادہ مجمع جم کے کتے پیندا ہے، اور میں کہا امی پور سجدہ۔ میں ہو دی وجہ میں باہر دھوپ بڑی، جدو درختی کوئی نہیں بندے جانا کہ اتنے ہی بیٹھا جتنے صاحبان لگے نے، باہر درختی کوئی نہیں تو پہ سڑنا نے۔ انہوں علاج کیتا ہے، یہ ہوں باہر گرمی ہے تے اندر ٹھنڈ ہے، باہر کسے کیوں کھلونا؟ اور یہ باہر کھلوتے ہوں سن نا وہ سارے انشاءاللہ اندر نے، اندر نے شاہرہ انج کیتا ہے، انج ہی جنت ہونی جے، باہر ساری گرمی ہونی ہے تے جنت ہی ٹھنڈ ہونی ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ سنیاں تے کئی ولی نے، وہ ایک ولی تو نہیں نا، وہ ایک ولی تو نہیں نا، انہاں تے کئی ولی نے۔ تے اللہ کی کہہ رہے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی بنائے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی پکڑے، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ولی پکڑے اور ولی مانے، وہ مشرک ہیں۔ حضرات قرآن ہاتھ میں لے کے اعلان کر رہا ہوں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی پکڑے وہ بھی مشرک، جنہوں نے تھوڑی بول دینے پہ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو ولی بنایا وہ بھی مشرک، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو ولی مانا وہ بھی مشرک۔ ہن ساتھ کڑاواں تہاڈا، اللہ کو چھوڑ کر ولی بنانے والا مشرک ہے، اللہ کو پوچھ کے ولی بنانے والا مشرک۔ صدقے راضیاں خیر ہو تھوڑی۔ علی لو جناب علی شاہ مسئلہ حل کر چھڑے، انہیں تریوے نعرے لا دیتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت۔ یہ مطلب ترے نعرے لائے نے۔ ہن سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے پتہ ہے ساری گل دا، انہوں نے مینوں سوکھیاں کر دیتا ہے۔ یہ جڑا پہلا نعرہ لایا نے وہ بھی ولی ہے، ولی ہے۔ یہ جڑے اگلے دو ولی نے نا، اگلے دو واللہ، اللہ فرمایا انما ولیکم اللہ، ایک تمہارا اللہ ولی ہے، پھر اللہ فرما رہا ہے والرسولہ، رسول تو بعد بلا فاصل، رسول تو بعد بلا فاصل، اے رسول تو اڈا ولی ہے، مصطفیٰ ولی ہے، اے نبی ولی ہے، اے گونگیاں نو ولی منن والے ہو، اے بندہ گونگا جمپا نہ کسے لوگ اندر ولی ہو گیا ہونا، گونگے ولی نہیں ہوندے، ولی بولے تے قرآن بنتا ہے، ہر گاؤں میں کہو ولی بولے تے قرآن بنتا ہے۔ اللہ تو بعد بلا فصل وہ ولی ہے جڑا بولے تے قرآن بنتا ہے، محمد تو بعد بلا فصل وہ ولی ہے جڑا بولے تے نہج البلاغہ بنتی ہے۔ عزیزو بندیاں نے ننگیاں نو ولی منے، 4-5 دن بندہ بیٹھا ہے ننگ پننگا تے لوکاں آکھنا ہو کدے ہو لے جو گھر ہو کدے، اور کپڑا دے ہوتے کدے،
होरे कौन है? 8वें 9वें दिन 2 बंदे कोल बैठे होंगे ने, उन्होंने सिगरेट भर देंदे होंगे ने, बिस्मिल्लाह करो। ये कौन जे? अल्लाह दा वली। नंगे वली नहीं होंगे, जरा ऐब कजे उन्होंने वली आंदे। हाय हाय, ऐब कजे उन्होंने वली आंदे। एक अल्लाह वली है, वो जरा रसूल वली है, हसनैन दा नाना, ज़हरा दा बाबा, नबी वली। नबी वली, नबी अल्लाह नहीं, नबी अल्लाह नहीं। और तुहानू कुरान दा वास्ता जी, जदों नबी पाक वली हो के अल्लाह नहीं हो सके, अली वली हो के अल्लाह कैसे? पैगंबर भी वली, ते पैगंबर तो बाद अल्लाह फरमाया वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। तरीजे उस किस्म के लोग तुहाडे वली ने जेड़े नमाज भी पढ़ते जाते ने, रकू भी करते जाते ने, ते दरमियाने रकू ज़कात भी देंदे ने। मैं सऊदी अरब चो किताब खरीदी है खुद, मक्का मुअज़्ज़मा दी कसम, मैं बैतुल्लाह दे सामने खरीदी है, मैनू बैतुल्लाह दी कसम। कुरान मेरे सामने 2 उलमा के दरमियान खड़ा है, और अरबियां किताब लिखी है कि ये आयत विलायत उस वक्त नाजिल हुई जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, रज़ी अल्लाह में तां पढ़े है कि किताब वो साड़ी नहीं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हालते रकू में सदका दे, हालते रकू में सदका दे किन्ने हजरत अली ने। फिर आयत नाज़िल हुई, इसका मतलब तीसरी बलायत फिर हजरत अली ते आई ना, सदका जो उन्हें दिता है उन्हें ही फिर दिता है, उन्हें ही दिता है। इसका मतलब है अल्लाह वास्ते ला इलाहा इल्लल्लाह, ते मुहम्मद वास्ते मुहम्मद रसूलुल्लाह, ते अली वास्ते अली वलीउल्लाह। इसका मतलब है नजरिया ठीक कर, अली वलीउल्लाह टांका नहीं, कुरान है। टांका नहीं तो संसार है। अल्लाह वली है, मुस्तफा वली है, तो फिर अली अलैहिस्सलाम वली ने। हाथ मुक गई है, इन्ना को खुरकी है तो नमाज हो जाती है, भावे कोई इंज पढ़ता हो जाती, शिया पढ़ता हो तो इन्ने गुना हो जाते। तो जे बंदा नमाज चाहनी शुरू करता हो जाती है, नहीं होती। इन्ना को खुरकी है तो नमाज मुक जाती है। उन्हें पहले हाथ बढ़ाया, पहला तो सारे जहान के सवाली मसीत के बूहे ते बैठते, और सवाली जिन्ने सवाल करते हैं मस्जिद नहीं जाते, और पौड़ियां ते बैठे होंगे ने। उन्होंने पता होंगे जे मैं अंदर वड़ गया किसी नमाजी फैर मार छड़ना, मैंने पैरे पैर ने तेरे बिच मसीते ही आ वड़िया, बाहर दफा हो। ये मंगल वाले डरते मसीते नहीं जा जाते, क्योंकि नमाजी अगे सारे पिंड तो बहुत गर्म होंगे। जेड़ा 5 नमाज़ां कट्ठियां पढ़ जाता वो तो सारे पिंड नूं उंज ही काफिर समझदा, वो अगे तपिया हुंदा। और सवाली अंदर नहीं वड़ते। और यार मसीते जाते नहीं, तुसा कभी वेख्या हो अगली सब खलोती हो अंदर सवाली जाके मगर खलो के आके वो पढ़ते हो तो बंदा अल्लाह वास्ते दो, अल्लाह वास्ते दो। मेरा ख्याल है किसी बच्चों नमाज छड़ के उत्थे ही टाह लेना। शर्म नहीं, तेन हया नहीं, तू अंदर ही आ बड़े। यदा मतलब है जो अंदर ही आ बड़े मस्जिद नबवी च अगे जाके हजरत अली दे कोल खलो के आंदा अल्लाह वास्ते दो। मेरा सवाली नूं पता सी ये इंज दे नहीं। तो सदके बहुत शुक्रिया जी, खैर सुभान अल्लाह, सुभान सवाली को पता सी, सुभान सुभान अल्लाह। अगर नमाज ज़कात दी जा सकती है तो मजलिस से भी पैसे देते जा सकते। अच्छा जी, बहुत बहुत है देशड़, मौला तुम जज़ा दे, बहुत शुक्रिया। आबाद रहो, मौला थोड़े रिस्क खैर च अज़ाफा फरमा। थोड़ा जी मतलब वहम ही ना जाए तो जो है जना वो सवारी तोड़ ही टुट गया। आबाद रहो जी, मौला जज़ा दे। तोड़ ही गया तो जाके अमीरुल मोमिनीन के पीछे खलो के आंदा अल्लाह वास्ते कुछ दो। मैनू पहला तो पक के जी मैं गल की है तो उन्होंने पता सी भी ये नमाजी है पर उंज दे। हाय हाय, ਇਹਦਾ मतलब है निरे नमाजी नू नहीं सी जानदा, खानदान नू नहीं जानदा। सदके जावां एक गल ते दूजा जेड़ा मैनू विच वहम है ना जी, मैं एक वहम करना, ये जेड़ा
پھر وہ آیت اتری. یہ مطلب ہے حضرت علی دی ولایت بھی ثابت ہو گئی نا, ہو گئی. یہ مطلب ہے اللہ ولی ہے. آج جڑے دو ولی نے نا مصطفیٰ تے مرتضی, ہم نے اللہ کو چھوڑ کے نہیں مانے, کوئی اللہ سے پوچھ کے مانے ہیں. مشرک کون ہے؟ آؤ میں دساں. اللہ فرماتا ہے وہ مشرک تھے کون؟ جو بتوں کو سامنے کھڑا کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے, اور پھر کہتے کیا تھے؟ کدوں اللہ مانتے سن بتوں, کدوں اللہ مانتے سن؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا شیعہ. شیعہ ذرا زیادہ سمجھن گیا, اہل سنت دوستان میں ناک بلانا, لیکن شیعہ زیادہ سمجھن گے. انہوں آندے نے قربتاً الاللہ لیقربونا الاللہ زلفا الاللہ. اسی 4 رکعت نماز پڑھیے تو قربتاً, 2 رکعت نماز قربتاً. انہوں ایک بندہ آندہ ہے حضرت فاطمہ زہرا دی بھی نماز پڑھ لیتے ہو. میں کہا جی آپ ہے تائیں دے دونوں مشرک کرنے ہیں. میں تیرے تک نظریہ ہی نہیں پہنچیا, تیرا نظریہ میں ٹھیک کرنا کہ میں کہا نیت سن نیت کی, انما الاعمال بالنیات کی نیت کر دو. میں کہا نیت کرنے ہیں میں 2 رکعت نماز جناب سیدہ کا ہدیہ پڑھتا ہوں سنت قربتاً. 2 رکعت نماز امام زمانہ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں قربتاً. یہ مطلب ہے سارے کام کرنے ہیں قربتاً الاللہ. تے جڑا بت نو سامنے کھڑا کے او کی بیان دا تو اللہ کدوں لیقربونا الاللہ, او بھی بیان دا قربتاً. ہن شیعہ مٹھے ہو گئے پہ سانو کتے رلا چھڑے. میں اللہ کو پوچھنے لگا تو فکر نہیں کرنا. میں کہ اللہ میں بھی سارا دینا نا قربتاً الاللہ. تو بت پرس بھی بت سامنے کھڑا کے انہوں اللہ تو نہیں مانتے, وہ بھی آندے نے تینوں پہ پوجنے ہیں قربتاً الاللہ. وہ مشرک کیوں ہیں تے میں مومن کیوں ہوں؟ اللہ فرمایا تسلی رکھ, تو نے جس کو نظریے میں سوچا ہے تو نے خود نہیں بنایا, اس کام وقت نے خود بنا لیا ہے. تو سنگور فرمایا, اللہ فرمایا میں کیسی وابتغوا علیہ الوسیلۃ, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کوئی وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ تلاش کرنے والے مومن ہوتے ہیں, خود بنانے والے مشرک ہوتے ہیں. نظریہ قائم کرو. میں ان سواد لین لگا, پتہ نہیں تمہیں ہونا کہ نہیں. جیڑا آپ بنائے ہو مشرک ہے, جیڑا آپ بنائے ہو صدقے جی صدقے میں بیانا جیڑا آپ بنائے, جیڑا آپ بنائے مشرک. یہ تو انہوں پتہ جیڑے بت بناتے سن وہ ستو دے بھی بنا لیندے سن. حلوے دے بت بھی میں پڑھے تھے کتاباں, حلوے دے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے بوجھے چ رکھ لیندے سن. سفر لمے ہوندے سن صحرا دے, او دا فائدہ یہ ہوندا سی کسی وقت جدو کوئی شے نہ لبھی تو وہ پچھوں کٹیا معبود جدی عبادت کر رہے تو انہوں کھا گیا راتی. میں لاہور جملہ آکھیا بڑا لطف ہے, بڑا بہت بڑا مجمع سے پڑھے لکھے بندے الحمدللہ بہت بڑا مجمع ہے. اور میں کہ اللہ کے بندوں سوچو, جو بندوں کا رزق بن جائیں وہ معبود نہیں ہوتے, جو بندوں کو رزق دے وہ معبود ہوتے. جڑا آپ بندوں کا رزق بن گئے وہ تے معبود نہیں. ایک بندے نے نبی پاک نے پوچھا تسی تہاڈا بت کتھے ہے؟ اس کہا پہ. ایک بندے نے پوچھا تیرا کتھے؟ اس کہا حضور نے تو ہی تو باہر رکھ. نبیاں تو سمجھان دے طریقے بڑے کمال. وہ سکھا جی یہ مٹی دا ہے تو پیار ہے تو کوئی گل تو میرا سونے دا, میرا سونے دا. حضور نے تو اندر کیوں رکھا ہے؟ وہ سکھا سارا جو سونا تہاڈے نال رکھا ہے امانتاً, امین سن نبی. اس کا سارا سونا اسی تہاڈے نال رکھنے ہیں, یہ بھی تہاڈے نال ہی رکھنا سی. ہن بت تسی گھر رکھدے نہیں, تسی چونکہ
کیونکہ بت گھر رکھتے ہیں وہ پھر گھر رکھنا پیا تو ہوں باہر رکھیے تو مٹی کا کوئی لے نہیں گیا تو ہو بنا لگا والے ایک دابڑا لگتا ہے معبود بنا ایک دابڑا مٹی ہوئی تو معبود بن جانا ساڈا تو سونے کا جی تیرے سمجھان تو دارائن وارا جڑا بول رہا ہے یہ علی دا بھی استاد ہے ہاں میرے مولا مصطفیٰ فرماندے نے تے وہ تو کر کیوں رکھیا کہنے لگا جی اس واسطے ہمیں کوئی لائی نہ جائے آئے آئے مسکرائے نبی تو فرماندے نے افسوس ہے تمہاری جہالت پر جو خود محفوظ نہیں تجھے محفوظ کرے وہ جنہوں اپنی چوری دا خطرہ ہے انہوں بھی من جاندے ہو میرے محترم سامعین اللہ نے پھر کمال کی تھی حضرت ابراہیم نے فرمایا بت توڑ دے ہو سکا بندے اگے پیچھے ہوں تو توڑ دینا تو کیا بات غلط آخا تو مجرم ہے میں تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جنہوں کے بت نے انہوں نے ہاتھی پہ جانا یہ گل دسو بھائی تم پتا سلیب کسی لاگ تھلے سر چھڑے عیسائی چھڑ دے اتوں نہیں تو اگر امریکہ تو کام شروع خراب ہو جائے ہری سلیبہ موجود ہیں جہے بندے پرستش کرتے ہیں وہ تو نہیں نا ایسا کرنے حضرت ابراہیم نے آخیا کہ بندے اگے پیچھے ہوتے ہیں تروڑ شان وہ بندے اگے پیچھے ہوگا وہ میلے ٹر گیا میلے جہاں پھر میلہ مگروں ابراہیم نے لایا انہیں اندروں کنڈی مار کے سارے پن چھڑے وہ سارے پن چھڑے چلو میں گل چھڑ دینا اللہ ابراہیم نے آخیا پنے نہیں انہیں پتھروں پن پتھروں تے پتھر مار مار کے حضرت ابراہیم پن چھڑے اللہ فرمایا تو انج کام کر ہوں پتھروں کا ایک گھر بنا پتھر کا ایک گھر بنا وہ بندے حیران ہو گئے کہ یہ پیو پتر تے پتھر چھڑا سن تے اے آپ لبدے پھرتے یہ پتھر کٹھے پہ کرتے ہیں کی کروں انہوں نے بچوں چاہ چڑھیا بھی چلو کوئی گل نہیں چلو یہ بھی کچھ پتھرانا کرنے لگے انہوں نے ویکھیا تو بنان لگ پیا کوٹھا انہوں نے کدا پہ بنا دے انہوں نے کہا اللہ دا اللہ دا انہوں نے کہا اتنے کی ہوئے گا پھر دس نے وہ پتھر جوڑ دے رہا اتنے چھت پایا تو پتھراں دا حضرت ابراہیم نے فرمایا جڑے کوئی 4 بندے مسلمان سن حضرت ابراہیم نے فرمایا بھئی یہ دوڑے پھریا کرو یہ اللہ دا کار ہے وہ جدو بندے دوڑے پھرن لگے نا پتھراں دے بڑے راضی سن بت پرست کہ کچھ فرق نہیں ہم ساروں میں کیا بات ہے بہت شکریہ چنگا سنیا بت پرست بڑے راضی سن کہ کچھ فرق نہیں ہم ساروں میں اسی بھی پتھراں دوڑے پھرتے سن تے بھی پیو پتر انشاءاللہ لگ پانے شروع ہو گئے یہ مطلب ہے رل مل گئے ہیں اگوں ایک اور کم کمال ہویا پہ ایک پتھر لیا کے نا انہاں تے ایک کاندے ٹھوک دیتا حضرت ابراہیم نے بندہ پوچھا انہوں کی کرنا فرمایا اے دوالے پھرنا ہے تینوں چومنا ہے جڑے بڑے بندے حجر نو چومے نا حجر نو بھائی حجر ہے نا حجر ابیض سی پھر حجر اسود ہو گیا پہلے اندر سفید سی پھر وہ کالا ہو گیا ہوں تو وہ پتھر رہا ہی نہیں ہوں تو آڑا بن گیا اندر نو ہوں تو اندر نو بن گیا بچ منہ ٹوٹ جاتا وہ دے ہوں تو برتن دی طرح ہو گیا نا وہ کس گیا جی سلامہ کر کے تو چوم چوم کے بڑے مشرک راضی سن لے بھی لگ پہ جی بھی پتھراں دے دوارے طواف کرو تے لگ جائے جے پتھراں نو چومن جدوں مشرک راضی ہوئے نا اللہ فرمایا خبردار مشرکو تسی پھرو مومنو تساں کوئی نہیں سنیا اور مشرکو تسی مشرکو چومو مومنو چومو انہاں کیا بانتے کرو وہ بھی پتھر تے ساڈے کول بھی پتھر اللہ نے فرمایا جو تمہارے پاس ہیں تم نے خود بنائے ہیں یہ ہم نے بنوایا ہے آخری جملہ یہ ہم نے بت اللہ بنوائے نہیں مہربانی بت اللہ بنوائے ٹائم واقعی یہ نہ ہو گیا یا نہیں واقعی ہو گیا 56 منٹ نہیں کیوں ہے ہو گیا 40-45 منٹ پڑھنا سی نا پھر مصاحب بھی پڑھنا سی چلو نتیجہ دے دی کی مرض کر ہاں بت اللہ بنوائے سن بت اللہ بنوائے سن کسے نبی بنائے سن نہیں پھر نتیجہ لگو ٹائم بڑھاؤ کعبہ کن نے بنوایا اللہ بنایا کن نے نبی نے طواف او دا کریدہ تے چمی دا انہوں میں جنہوں بنوان والا اللہ ہوئے بنان والا نبی بنوان والا خدا ہوئے بنان والا نبی ہوئے حضرات
جس کو اللہ خلیل سے بنوائے اسے بیت اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ حبیب سے بنوائے اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ کعبے کو بیت اللہ بنوانے والا بھی اللہ، علی کو ولی اللہ بنوانے والا بھی اللہ، وہ بنایا ہوا ابراہیم کا، یہ بنایا ہوا محمد مصطفیٰ کا، جیٹا نبی ہو گئے وہ ڈاکی بلا ہوتا ہے۔ سر اٹھاؤ بھائی، جنہوں ہتھاں نال ابراہیم بنائے انہوں کعبہ آندے نے، جنہوں ہتھاں نال رسول بنائے انہوں علی آندے نے۔ میں کعبے دے کول جا کے نماز پڑھی ہے، اہل حدیثاں دے منہ بھی ادھر ہی، دیوبندیاں دے منہ بھی ادھر ہی، شیعہ دے منہ بھی ادھر ہی، اور جنہوں اللہ بنوائے نہ دے تو منہ نہیں ماڑی دا۔ صدقے آخری بندہ تھا تو جو جنہوں اللہ بنوائے ہو دے تو منہ، شیعہ رہو، سنی رہو، بابی رہو، دیوبندی رہو، جے تو نماز پڑھنا ہے پھر کعبے لو منہ، پھر اللہ نو آگتوں دے ہر پاسے میں، اللہ فرمائے میں ہر پاسے ہوں، وہ دے ہر پاسے نہیں نا۔ ہائے ہائے، ایک پاسے کعبہ کارو در منہ، تو ادھر منہ موڑیا، نہ سجدہ قبول ہے، نہ رکوع قبول ہے، نہ نماز قبول ہے۔ کھلا قرآن میرے سامنے حضور نے حضرت علی نو سامنے کھلال کے فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، علی تو مثل کعبہ ہے، جو کعبے سے منہ موڑے اس کی بھی نماز کوئی نہیں، جو تجھ سے بغض رکھے اس کی بھی نماز۔ میں مذہب چھڑانا ہے، میں مذہب چھڑان نہیں آیا، میں نظریاتی طور تے تو اڈا نظریہ دینا ہے۔ ایتھے ہتھ بن علی اللہ منہ نہ مڑی، ایتھے بن علی اللہ منہ نہ مڑی، کھول کے پڑھ علی اللہ منہ نہ مڑی، ماتم زندگی چ نہ کر علی اللہ منہ نہ مڑی۔ رون نہیں ہوتا نہ رو، تکے نہ رو، تکے نہ تو روئی کو نہیں سکتا، لیکن یہ دلوں منہ نہ مڑی۔ انہیں بڑا کام کیتا اسلام، انہیں پوری زندگی اپنی لڑائی لڑی نہیں، مولا علی نے پوری زندگی اپنی لڑائی لڑی نہیں۔ ایک بندے نے تو پتہ ہے اہل سنت اچھ روایت ہے کہ حضرت علی اتے سوار سن سینے تھے، اس تھلے منہ تے گستاخی کی تھی، تھوک دیتا تے ایڈے غصے علی پیچھے ہٹ گیا تو اسا کیا یا علی ہوں تے تینوں چاہیے سے میرے ٹکڑے کر دیں۔ فرمایا میں نے تیرے تے واقعی بہت غصہ آیا ہے، تو اس منہ تے تھکے ہے جنہوں ویکھنا ہی بات ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ایک چھوٹا تو کم کیتا ہے لیکن میں نے تیرے تے غصہ آ گیا، ہوں چونکہ میں نے غصہ آیا نا تیرے تے میں اپنے غصے تو کدی کسے نہ لڑیا ہی نہیں، جڑا ساری زندگی لڑیا توحید واسطے، لڑیا رسالت واسطے، دشمنی پئی تے پھر مولا علی دی توحید بچی اللہ دی، کلمہ بچیا مصطفیٰ دا، حرمت بچی کعبے دی، عزت بچی قرآن دی، تے بازاراں چو پتھر علی دیاں دی۔ کل میں گجرات تو اگوں گزرے، اتھے بیبیاں پیدل جاندیاں سن، پراڈو تو اتر کے ننگی پیری بیبیاں لبیک یا حسین لبیک، اگے اگے منڈے آئے سن نوجوان، پین جی پانی پی لو، بی جی پانی پی لو۔ ایک منڈے نے گل کی میرا جان ہی نکل گئی، ایک مائی دے اگے ہو کے پیاندا سی 2 میل ٹرے ہو کھا لو کچھ، 2 میل ٹرے ہو کچھ کھا لو۔ اگے اگے فروٹ کرتے سن کے بلا فروٹ، میں ایک بندے نے پوچھا میں کہ اتنا فروٹ کٹھا کتوں کر لیا جی؟ کہنے لگا سانو کل پتہ لگا سی اتنے مجلس سے اتوں بیبیاں گزرنا، کل پتہ بیبیاں کیڑیاں ساڑیاں تیاں پینا کنیزاں نے بطور، انہاں کیا زہرہ دی تھی دیا کنیزاں نے گزرنا سی کل 40واں نا امام حسین دا، اے 40 دے پرونے نے ایتھوں گزرنے سن، اساں بندے پجا دیتے، سڑکی جڑے بچے چلے گئے سن منڈیاں چ، اتھوں فروٹ لے کے آئے نے، مختلف دکاناں تو سب پانی کٹھا کیتا، سٹاک لگا سی، تو میں کہ کل دی تیاری پہ کرتے ہو، اسے کہ کل پتہ لگا سی نا اعلان ہویا سی، جدوں دا اعلان ہویا اساں ادوں دے بھج گئے ہوں، کدھروں پانی کدھروں فروٹ اکٹھا کیتا، میری آنکھاں چانسو آیا، کہنے لگا مولوی روندا کیوں ہے؟ میں کیا جی میں تساں کل دا اعلان سن کے